آج ہم نے جس عالم دین کی خدمت حاصل کی ہے وہ ہمارے معزز دوست ہیں فضیلت الشیخ شمیم اختر فیضی حفظہ اللہ. تو اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہے جوابات دیے تھے اور قارئین نے تسلی بخش جوابات حاصل کیے، اور آج بھی شیخ ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شیخ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے وہ اکاؤنٹ کے سلسلے میں سائل نے پوچھا، اس لیے کہ آج بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہر ایک کی ضرورت بن گئی ہے، اور پھر یہ سائل کا سوال اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور حلال رزق کھانا چاہتے ہیں. تو بہت اہم سوال جو سب کی ضرورت ہے انہوں نے پوچھا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھا تھا، اس میں بینک والے انٹرسٹ جوڑے، پیسے ایڈ ہوئے اس میں، کیا وہ پیسے میں استعمال کر سکتا ہوں؟ جواب دے کر السلام. جی بھائی نے جو ہے سوال کیا، واضح سوال ہے کہ ان کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اور اس میں سود آتا ہے، تو وہ کیا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا سوال ہے. جواب دیں. جزاک اللہ. بھائی کا سوال یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں جو سود بنتا ہے کیا اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں؟ تو میرے بھائی سود حرام ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں بننے والے سود کے تعلق سے علماء کرام کے بیچ میں یہ اختلاف ہے کہ اس کو ہم استعمال کہاں کریں. اس کے لیے بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی رفاہی یا فلاحی کام میں لگا دیں، مسافر خانہ بنا دیں، کہیں کنواں وغیرہ ہی کر دیں، طہارت خانے بنا دیں. بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ مدارس یا مساجد میں طہارت خانے بنا دیے جائیں. بعض کہتے ہیں روڈ وغیرہ سڑک وغیرہ بنا دیں. کسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو غریب محتاج ہیں بغیر کسی ثواب کے نیت کے ان کو دے دیں. بعض علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو غیر مسلم محتاج ہیں تالیف قلب کے واسطے ان کو سودی بینک سے جو پیسے آ رہا ہے وہ دے دیا جائے اور اس کا استعمال وہاں کیا جائے. لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ کوئی میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں فتویٰ دوں، لیکن جب جواب کے واسطے آپ نے مجھے یہاں بلایا تو میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ظاہر سی بات ہے سود حرام ہے. جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی ثواب کے نیت سے غریب اور محتاجوں کو دے دیا جائے، تو الحمدللہ کتاب و سنت میں غریب اور محتاج اور بیوہ یتیم وغیرہ کی خبر گیری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ حلال مال سے دیا جائے گا. اس طریقے سے جو کہتے ہیں تالیف قلبے کے لیے دیا جائے، تو تالیف قلبے کے واسطے غیر مسلم کو اگر دیا جائے تو اس کے واسطے بھی زکوٰۃ میں ایک مد متعین کیا گیا ہے. تو ہم کو اسی سے دینا چاہیے جس کا حکم ہمیں ملا ہے. سود بہرحال حرام ہے، خود استعمال کریں پھر بھی، دوسرے استعمال کریں پھر بھی. بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ جو ریشم کے جو کپڑے ہیں یہ حرام ہے، تو انہوں نے اپنے مشرک جو بھائی تھے ان کو ہدیہ دے دیا تھا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کو یہ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ریشم ہے بذات خود حرام نہیں ہے، عورتوں کے واسطے حلال ہے، اس کا خرید بکری وغیرہ حلال ہے. مردوں کے لیے استعمال حرام ہے دنیا میں، جنت میں پھر وہی ان کو ریشم کے کپڑے ملیں گے. تو یہ بذات خود حرام نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشرک بھائی کو دیا، اب وہ اس کو استعمال کرے یا بیچ دے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک شراب کی دیکھیے حرمت کی بات ہے، جب شراب حرام ہو گیا تو شراب ہر ایک کے واسطے حرام ہوا، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے واسطے بھی، ہر ایک کے واسطے اس کا خریدنا بیچنا سب حرام ہے. اس لحاظ سے بعض صحابہ کرام نے جب یہ شراب کی حرمت نازل ہوئی تو یہ بھی کہا کہ ہمارے مشرکین کچھ دوست ہیں، کیا ہم ان کو ہدیہ دے دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہدیہ نہیں دے سکتے ہیں. اس کو باقاعدہ بہا دیا گیا. بعض تفسیر کی کتابوں، سیرت کی کتابوں کے اندر اس طریقے سے واقعات ملتے ہیں
کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے مٹکے پھوڑ دیے اور ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے میں سیلاب آ گیا ہے، باقاعدہ گلیوں میں شراب بہہ رہے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، جو بذات خود حرام جو ہے وہ مشرکین کو بھی دینے سے منع کیا گیا ہے، اور سود بھی ہر ایک کے واسطے حرام ہے۔ ریشم کے دلائل یہاں پہ نہیں لیا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ ان کو صدقہ وغیرہ ملتا تھا، لے کے آتی تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہوا مال ہے اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ میں ملا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ یہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا اور وہ ہمارے واسطے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اس واسطے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حرام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام تھا صدقہ، لیکن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے تھرو سے جب وہ چیز آیا تو حلال ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ہم اگر غریب مسکین کو اگر دے رہے ہیں تو وہ ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن شیخ محترم، آپ کو یہ چیز غور کرنے کی بات ہے کہ صدقہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حلال تھا، ان کے لیے حرام نہیں تھا۔ ان کو حلال مال مل گیا، اب اس کے بعد یہ ان کے مالک بن گئیں، پھر اس حلال مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی حلال ہو گیا۔ لیکن سود تو ہر ایک کے واسطے حرام ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ہم محتاجوں کو دے دیں گے یا تو تالیف قلب کے واسطے غریبوں کو دے دیں گے یا تو کسی اور کو دیں گے، یہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تو پھر اس کا استعمال کیسے کریں گے، کہاں پہ کریں گے؟ تو زیادہ جو مناسب معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے فتویٰ دیکھا تھا ویب سائٹ میں، دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، اس میں جب سوال کیا گیا تو اس کا ایک تو جواب وہی دیا گیا کہ بغیر کسی ثواب کی نیت سے غریبوں کو دے دیا جائے۔ بہرحال وہ تو درست نہیں ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، کیونکہ غریب اور محتاج کی خبر گیری کرنے کے لیے کہا گیا، حلال مال سے کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جواب دیتے ہیں کہ سودی رقم جو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس وغیرہ یہ غیر واجبی چیز ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، لہٰذا ان جگہوں پہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ چونکہ بینک میں جو ہم مجبوری میں پیسہ رکھتے ہیں وہ ہم لینا تو نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن ہماری مجبوری وہ زبردستی ہم کو دیں گے، جب تک ہم سائن کر کے اس کو نکالیں گے نہیں وہ نکلے گا نہیں، وہ ہمارے ہی اکاؤنٹ میں رہے گا، ہمارے کھاتے میں جوڑتے جائے گا۔ تو وہ ہماری مجبوری، ہم لینا نہیں چاہتے، ہمیں زبردستی دیا جا رہا ہے اور وہ چیز ہمارے واسطے حرام ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسے رہتا ہے کہ رشوت وغیرہ لوگ لیتے ہیں، ہمارا جو حق ہے ہم مانگتے ہیں تو بغیر رشوت دیے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا حق دیا نہیں جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہم کو دینا وہ ہماری مجبوری ہے۔ یہاں پہ سود بینک سے لینا ہماری مجبوری ہے، ہم لینا نہیں چاہتے ہیں پھر بھی ہم کو مجبور کیا جاتا ہے۔ ہمارا حق پانے کے واسطے بعض جگہ رشوت ہم کو دینا پڑ رہا ہے، وہ ہماری مجبوری ہے۔ تو جیسے دارالعلوم دیوبند کا جو یہ فتویٰ ہے کہ انکم ٹیکس وغیرہ میں دیا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے زیادہ مناسب یہی ہے کہ انکم ٹیکس وغیرہ یا تو پھر اس طریقے سے جو گاڑی وغیرہ کے انشورنس ہے، ٹیکس وغیرہ ہے، اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجبوری میں قرضہ سود سے لے لیتے ہیں، حالانکہ نہیں لینا چاہیے، لیکن سود سے قرضہ لے لیے ہیں، اب وہ قرضہ لیے ہیں، اب اس کو سود بھرنا پڑ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں کا سود وہاں کے سود میں دے دیا جائے۔ واللہ عالم بالصواب ناظرین، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ حرام مال کو حرام جگہ ہی لگایا جائے، کیونکہ بینک سے سود لینا ہماری مجبوری ہے اور انشورنس وغیرہ یا تو اس طریقے سے ٹیکس وغیرہ دینا یہ ہماری مجبوری ہے۔ حلال مال سے ہم وہاں پہ بھی نہیں دیں گے اور یہ جو سود ہے اس کو بھی ہم حلال چیزوں میں استعمال نہیں کریں گے، اس لیے یہاں کی مال وہاں پہ لگایا جائے، یہی زیادہ مناسب میں سمجھتا ہوں۔ باقی علماء کرام کا اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جس کو جو مناسب لگے اس کے مطابق عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کو الحمدللہ تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا، خاص کر یہ سود کے مسئلے میں، کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ حلال کھانے کی کوشش کرے اور کسی بھی بہانے وہ حرام کے قریب نہ جائے۔ اور سود کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں گویا وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو بہت جو ہے بری بلا ہے یہ، اور آج کل لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے۔ شیخ محترم نے واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال کا لقمہ ہم اپنے پیٹ میں ڈالیں، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلائیں، اور حرام سے اور یہ سود سے اللہ تعالی ہمیں بہت دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔